جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ میڈیا میں خبریں گونج رہی ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں تھوڑی بہت کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو اقتصادی اور حالات جو معاملات ہیں اس میں۔ جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں ولی عہد سعودی عرب میں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جو اکانومی ہے اس کو ری ویمپ کریں، اور انہوں نے اپنا ایک ویژن بھی دیا ہے 2030، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو سعودی اکانومی ہے وہ صرف آئل بیس نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کی تقریباً جو اکانومیز ہیں وہ آئل بیسڈ ہی ہیں، تیل کی وجہ سے ترقی ہوئی، اور بہت سی چیزیں، اور تیل ہی ان کا جو ہے بنیادی جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تیل ہی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے سعودی ولی عہد کا کہ ہمیں بھی سعودی عرب کو اب تھوڑا بہت ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے اپنی اکانومی کو، اور اب وہ بہت پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں سعودی عرب میں کہ کس طرح انویسٹمنٹ یہاں پہ لائی جائے، نئی نئی انڈسٹریز لائی جائیں اور پھر یہاں سے ایکسپورٹ ہو۔ مین وائل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ناظرین کہ یو اے ای نے اور خاص طور پہ دبئی نے بڑے کمال مہارت سے، حالانکہ دبئی میں تیل زیادہ نہیں ہے، دبئی جو ہے اسٹیٹ، جو بھی اسے آپ کہہ لیں امارت، لیکن دبئی نے اپنی پورٹ کو ڈیولپ کیا، پھر وہاں پہ بڑے اسپیشل اکنامک فری زونز بھی بنائے، بڑی انویسٹمنٹس آئیں، اور پھر ریجنل ہبس بھی وہاں کریٹ ہوئے، ملٹی نیشنلز اپنے ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ بنائے، سو مچ سو کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے ان کا بھی ہیڈ کوارٹرز دبئی میں شفٹ ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دبئی نے ایسی کافی اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کیا، پھر ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا، پھر جو ان کی ایئر انڈسٹری ہے، جو ان کی آپ دیکھ لیجئے جو ان کی ایمریٹس ہیں ایئر لائن، یا پھر اتحاد ہے، انہوں نے بھی دبئی بلکہ ہب ہو گیا جو ہے ٹرانزٹ کا، دنیا بھر سے فلائٹس آتی ہیں دبئی یا ابوظہبی، اور وہاں سے پھر مختلف ڈیسٹینیشنز یورپ امریکہ جاتی ہیں۔ تو یو اے ای نے پچھلے 20-30 سالوں میں بڑی زبردست طریقے سے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کیا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں، اور پھر خاص طور پہ خلیجی دوسرے ممالک ہیں، مثال کے طور پر جو فری اکنامک زونز ہیں وہاں پہ بالکل مطلب یہ ہے کہ ٹرکی ہے فار دیٹ میٹر، وہ وہاں پہ اپنے پروڈیوس کرتا ہے چیزیں، اور پھر باقی خلیجی ممالک کو وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں، اور چونکہ گلف کوآپریشن جو کونسل ہے اس میں پریفرینشل ٹریڈ ہے، فری ٹریڈ آپ کہہ لیجئے ہے، تو اس پہ کوئی ڈیوٹی شوٹی بھی نہیں لگتی۔ تو اب سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہو گیا، اب ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی ہے، تو انہوں نے کچھ نئے قوانین بھی بنا رہے ہیں سعودی عرب۔ مثال کے طور پر ایک قانون یہ نیا آ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی خلیجی ممالک، پہلے تو بالکل کوئی ٹیرف وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب اگر فری اکنامک زون میں کوئی ایسی انڈسٹری لگائی ہے اور وہ پروڈکٹ سعودی عرب جا رہی ہے، تو اب شرط یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں کم از کم جو لوکل پاپولیشن جو امپلائڈ وہاں پہ امپلائیز ہیں، ان کی جو یا ورک فورس ہے، لیبر ہے، اس میں تقریباً 25% جو لوگ ہیں وہ لوکل ہونے چاہیے، باہر کے نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، اس میں 25% اگر لوگ 25% سے کم اگر جو لوکل پاپولیشن ہے یو اے ای کی، اگر اس میں پاکستانی زیادہ ہیں یا بھارتی ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں، اور ان کی تعداد اگر 80% ہے باہر غیر ملکیوں کی، تو پھر اگر وہاں سے فیکٹری وہ آئٹم کوئی سعودی عرب ایکسپورٹ کر رہی ہے تو پھر اس پہ ٹیرف لگے گا۔ تو اب اس قسم کی تبدیلیاں کر رہی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ٹرکش جو آئٹمس ہیں وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرکی اور سعودی عرب کے بہرحال تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو اب سعودی عرب یہ کنڈیشنز شرائط لگا رہا ہے۔ پھر ایک اور شرط یہ بھی لگا رہے ہیں سعودی عرب کے، اگر چونکہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہونے والی ہے، اور پھر سعودی عرب اپنی ایک نئی ایئر لائن بھی بنا رہا ہے تاکہ سعودی عرب کو ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا جائے دنیا بھر کے لیے۔ اور پھر ایک شرط اور یہ رکھی گئی ہے کہ
جو بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز انویسٹ کریں گی، چاہے وہ ڈیجیٹل اکانومی میں ہوں یا جو مختلف انڈسٹریز ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اپنا جو ہب ہے، ریجنل ہب، وہ بھی اپنا ہیڈ کوارٹرز جو ہے سعودی عرب میں بنائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دبئی میں اگر لیٹ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل ہے، اگر وہاں پہ وہ اپنا انہوں نے ریجنل ہب بنایا ہوا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب ان کو بہترین مراعات دیتا ہے، تو پھر ان کو اپنا ہیڈ کوارٹرز جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہے وہ بھی مڈل ایسٹ میں شفٹ کرنا پڑے گا دبئی میں۔ تو دبئی یہ یو اے ای ہے، ان کے لیے اب یہ خدشات کچھ بڑھ گئے ہیں کہ، اور ان کو بھی اب بھارت اپنی اکانومی کو سنبھالا دینا، اور کسی زمانے میں دبئی میں بہت بینکرپسی کی طرف آ گیا تھا، اور پھر باقی جو اسٹیٹس تھیں امارات میں، جس طرح ابوظہبی ہے، انہوں نے پھر خاص طور پہ ابوظہبی جہاں پہ تیل بہت زیادہ ہے، پھر انہوں نے اس کو سنبھالا دیا۔ تو معاملات جو ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان جہاں تک اقتصادی معاملات ہیں، وہ اس میں تھوڑی بہت کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور پھر یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ہے جس میں ٹیکس فری یہاں بھی پروڈکشن اسرائیل اپنی کر سکے گا، تو وہ بھی تھوڑا بہت اس حوالے سے بھی سعودی عرب تھوڑا سا ناراض ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بہرحال تعلقات سعودی عرب سے کچھ قدرے بہتر تھے، جب بائیڈن آئے تو انہوں نے ایک بہت سخت پوزیشن لی، لیکن اب کل پرسوں ایک سعودی آفیشلز اسلام آباد امریکہ گئے ہوئے تھے، تو اب تھوڑا سا تھا آنے والا ہے، جو سرد مہری تھی اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے۔ سعودی عرب بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور اس کا جو چائنا از دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر، سب سے زیادہ جو امپورٹس ہوتی ہیں سعودی عرب وہ چائنا سے ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یو اے ای ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی عرب کے پاس آپشنز تو موجود ہیں، اور امریکہ نہیں چاہے گا اور اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے سعودی عرب کا رجحان جو ہے، جھکاؤ جو ہے، وہ چائنا کی طرف زیادہ ہو، اور پھر اسرائیل یہ بھی نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں، جو ہم پچھلے دنوں سن رہے تھے کہ کچھ انڈر گراؤنڈ رابطے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں جو اس وقت ایک ٹینشن ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں، اور پھر اسرائیل جو ہے وہ اپنی لابی، جوئش لابی جو ہے امریکہ میں، وہ استعمال کر رہا ہے یقیناً، کیونکہ نئی حکومت جو آئی ہے اسرائیل کی، بہرحال ان کے بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ تعلقات کس طرح آگے بڑھتے ہیں صدر بائیڈن کے ساتھ۔ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا سعودی عرب اور یو اے ای میں جو اقتصادی امور پہ جو کشیدگی ہے، کیا وہ سیاسی اعتبار سے بھی ان دونوں کے دونوں ممالک کے درمیان خلیج پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ ہونا تو نہیں چاہیے۔ قطر کے ساتھ ایک معاملہ تھا، لیکن وہ اس کی وجوہات کچھ دوسری تھیں۔ وہ قطر اسلامک بردرہڈ کو سپورٹ کرتا تھا، پھر الجزیرہ ٹی وی کا معاملہ بھی تھا، لیکن یو اے ای کے ساتھ تو معاملات نہیں ہیں، اور محمد بن سلمان اور محمد بن زید، یہ آپس میں ان کے کافی اچھے ایکویشن ہے، تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب اب اپنی ایک نئی اسٹریٹجی بنا رہا ہے کہ کس طرح اپنی اکانومی کو بہتر کرے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھے، اور صرف آئل بیسڈ اکانومی نہ ہو، بلکہ وہ ٹورزم کو بھی اب پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے اقدامات محمد بن سلمان نے ڈومیسٹکلی لیے ہیں۔ خواتین کی ڈرائیونگ کا معاملہ تھا، وہ اب ہو گیا ہے، وہ ایشو نہیں رہا۔ پہلے خواتین اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھیں، اب وہ بھی اجازت مل گئی ہے۔ تو بہت سی ریفارمز آ رہی ہیں سعودی عرب میں، تو انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، ہم واچ کرتے رہیں گے اور آپ کو باخبر رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔